امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عباس گزارش کر رہا ہوں کامیابی کے موضوع پہ بات کرنے کے لیے. دوستوں نے کہا ہے کہ کامیابی دراصل کیا ہے, یا آپ کی نظر میں کامیابی کیا ہے. کامیابی, کامیابی یہ دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے. اس دو لفظ مل کے بنے ہیں, کام اور یاب. کام کہتے ہیں مقصد کو, جو اپنے مقصد کو پا لے وہ کامیاب ہوتا ہے. اس پہ کچھ اور بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ نے ابھی تک اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو نیچے لال لال ہے اس آئیکن کے اوپر اپنا ہاتھ ایک مرتبہ پھیر دیجئے, اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تو پھر لائک بھی کیجیے گا, اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. کامیابی میں نے گزارش کیا کہ دو لفظ مل کر بنے ہیں یا دو ترکیبیں مل کر بنی ہیں, ایک لفظ بنا ہے کامیابی. کام مقصد کو کہتے ہیں, جو اس مقصد کو پا لے اس کو کامیاب کہتے ہیں. دراصل مقصد کس کو کہتے ہیں؟ مقصد جس چیز کا قصد کیا جائے, جس چیز کا ارادہ کیا جائے اس کو مقصد کہتے ہیں. یعنی سب سے بیسک فیکٹر جو کامیابی کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہے ارادہ, ڈیزائر. وہی دیکھیے, ایک مسافر میں اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے. جس کو اپنی منزل کا پتہ ہے وہ مسافر ہے, جس کو اپنی منزل کے بارے میں کچھ نہیں پتا وہ آوارہ گرد ہے. آپ نے طے کرنا ہے کہ زندگی کے اس سفر میں آپ کی حیثیت مسافر کسی ہے یا آوارہ گرد کسی ہے. آوارہ گردی کر کے چلے جانا ہے یا سفر کر کے منزل کو پانا ہے, یہ فیصلہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. اور پھر جو بھی انسان کا مقصد ہے اس مقصد کو اچیو کر لینا کامیابی ہے. ممکن ہے ہر آدمی کا مقصد دنیا کا بلینئر یا ٹریلینئر بننا نہ ہو. ممکن ہے کسی آدمی نے ایلون مسک بننے کا خواب دیکھا ہو, تو کسی آدمی نے جھونپڑی میں رہنے کا خواب دیکھا ہو. کسی آدمی نے زندگی میں یہ طے کیا ہو کہ مجھے چند رشتہ داروں کے ساتھ اور چند رشتہ داریوں کے ساتھ کامیابی سے رہنا ہے اور مجھے خوشی کے ساتھ رہنا ہے. ممکن ہے کسی کی زندگی کا مقصد خوشی ہو, کسی کی زندگی کا مقصد علم ہو, کسی کی زندگی کا مقصد پیسہ ہو. جس آدمی نے زندگی کا جو بھی مقصد قرار دیا ہے, جس آدمی نے زندگی گزارنے کے لیے جس بھی منزل کا ارادہ کیا ہے اس کی کامیابی ہے, اس منزل تک پہنچ جانا اس کی کامیابی ہے. یہ بڑی سادہ سی اور بالکل غیر مشکل سی بات ہے. ارادے پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے, ڈیزائر پر بھی بات کریں گے کسی اور گفتگو میں تفصیل کے ساتھ, اور ایم پر بھی گفتگو کریں گے, گول سیٹنگ پر بھی بات کریں گے, مقصد پر بھی بات کریں گے, ہدف پر بھی بات کریں گے. لیکن اس وقت تو کامیابی کو ایز اے ہول دیکھ رہے ہیں, اور پھر انشاءاللہ اگر آپ کی دلچسپی اس میں رہی تو سٹیجز کو دیکھیں گے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے کن سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے آدمی بیٹھا ہوا بول رہا ہے وہ خود بھی تو کوئی کامیاب آدمی ہو. لیکن بہرحال الحمدللہ کامیابی کو ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھیے گا. دیکھیے, ارادے کی بڑی اہمیت ہے. گوئٹے کہتا ہے کہ جو انسان پختہ ارادہ کر لے وہ اس دنیا کو اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر سکتا ہے. لا آف اٹریکشن. آپ دنیا کو کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کے ارادے پر منحصر ہے. جس آدمی نے سوچا ہے کہ میں اس دنیا کو خوشیوں سے بھر دوں گا, اس کی دنیا اور اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی. جس آدمی نے ارادہ کیا ہے کہ چونکہ میں ایک مایوس کن ماحول میں رہتا ہوں, ایک ڈپریسنگ سوسائٹی کے اندر رہتا ہوں اور ساری زندگی بھی ایسے ہی گزر جائے گی, تو اس کی زندگی واقعی ڈپریسنگ ہی گزرے گی. یہ ڈیزائر کی طاقت ہے, اور اس پہ گفتگو ہونی ہے کسی اور وقت. لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اور زاویے سے اگر دیکھیے تو انسان کی کامیابی کو ماپنے کا ایک اور زاویہ ہے جو کہ 4 پیرامیٹرز قرار پاتے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان 4 فیزز آف لائف کے اندر انسان کی کارکردگی کیا ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ کتنا کامیاب ہے. میں نے کہا کہ کامیابی ہمیشہ پیسہ نہیں ہے. اچھا, جس کے لیے پیسہ کامیابی ہے اس کے لیے پیسہ کمانا ہی کامیابی ہے. مطلب میں یہاں پر کوئی نظریہ بدلنے نہیں آیا ہوں کہ نہیں پیسے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. یہ بات سچ ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, لیکن جس آدمی کی زندگی کا مقصد پیسہ ہے وہ اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے محنت تو کرے گا نا, اور جب وہ اس منزل تک پہنچ جائے گا تو اس کے پاس پیسہ ہوگا. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ اس منزل پر پہنچ کے سوچے کہ بھئی میرے ہاتھ میں پیسہ تو آ گیا, مگر زندگی کی اور گوناگوں خوشیاں تھیں. زندگی کا ایک کلر تو میرے ہاتھ میں آ گیا, لیکن 12 کلرز اور تھے, 7 رنگ اور تھے. ان 7 رنگوں کو میں دیکھنے کا کوئی موقع نہیں پیدا کر سکا, ان 7 رنگوں کو دیکھنے کی اپرچونٹی حاصل نہیں کر سکا, ان 7 رنگوں تک میں نہیں پہنچ سکا. پیسہ آ گیا, 1000 اور چیزیں نہیں آئیں. یہ کسی انسان کا پرسنل وہ ہے, لیکن ان اٹس لٹرل سینس حقیقتاً
اور لغوی اعتبار سے کامیابی اسی کا نام ہے جو آپ کے سامنے کہا ہے. پھر میں نے کہا کہ کامیابی کے 4 پیرامیٹرز ہیں. ان 4 پیرامیٹرز کے اوپر دیکھا جائے گا ایک نظریے کے مطابق کہ کوئی انسان کامیاب ہے یا نہیں. اور وہ 4 پیرامیٹرز کیا ہیں؟ ان میں سے پہلا ہے کہ انسان جس بھی مذہب اور دین سے تعلق رکھتا ہے اس کا اپنے خدا کے ساتھ تعلق کیسا ہے. وہ جس کو بھی خدا مانتا ہے، وہ چاہے کسی بت کو خدا مانتا ہے، وہ چاہے کسی غائب خدا کو خدا مانتا ہے، وہ چاہے کسی بادشاہ کو خدا مانتا ہے، وہ جس کو بھی خدا مانتا ہے اس خدا کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. اچھا، اب یہاں پہ پریکٹیکل سینس میں بھی بات ہمیشہ نہیں ہو رہی ہوتی نا. یعنی پریکٹیکلی تو ہم بہت سے لوگ، جیسے قرآن مجید میں آئے تھے ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کہ کیا آپ نے ایسے انسان کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا. تو یہ تو عام طور پہ انسانوں کا رویہ ہے، یہ تو پریکٹیکل ہے. لیکن تھیوریٹیکلی وہ جس کو خدا مانتا ہے اس کے ساتھ اس کا رویہ کیسا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. ہم نے بہت پہلے کہیں پڑھا تھا کہ دنیا کا کوئی امیر ترین آدمی تھا، غالباً بل گیٹس کے بارے میں تھا یا کس کے بارے میں تھا، کہ اپنے ملازمین کو وہ باقاعدہ وقت دیا کرتے تھے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں سے اپنے خدا کی عبادت کے لیے جتنا وقت چاہیے، کیا آپ کو اس وقت میں کام نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ جو آدمی اپنے خدا کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے وہ اپنے باس کے ساتھ سنسیئر کیسے ہو سکتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ کیسے خدا کے ساتھ تعلق انسان کی دنیاوی کامیابی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. خدا کے ساتھ رابطہ، یہ پہلا پیرامیٹر. دوسرا پیرامیٹر اس کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رشتہ، تعلق، محبت، اندازہ، سلیقہ، رویہ، طریقہ زندگی وہ کیسا ہے. یہ بھی کسی کو کنیکٹ کرنے میں مشکل نہیں پیش آنی چاہیے. اس لیے کہ جس انسان کا، جس باپ نے، جس ماں نے اس کو جنم دیا، جو باپ اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنا، جو ماں اس کے دنیا میں آنے کے بعد تک اس کے لیے قربانیاں دیتی رہی، اپنی غذا کو کاٹ کے اس کے ضروریات کو پوری کرتی رہی، اس ماں کے ساتھ جس کا تعلق اچھا نہیں ہے. اچھا، پھر اسی طرح بہن بھائی ہیں جو آپ کے پہلے رشتہ دار ہیں. اچھا، یہ بھی ہے کہ یہ تو بے لوث رشتے ہیں، یہ تو خدا نے آپ کو دیے ہیں. جو خدا کے دیے ہوئے رشتوں کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا پا رہا، وہ کسی کے ساتھ ایک مصنوعی رشتہ بنا کے اس کو کیسے کامیابی سے نبھا سکتا ہے. یہ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق، اور پھر خدا کے بعد جو رشتے آپ کو ان بلٹ ملے ہیں، آپ کے گھر والے، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. اچھا، اس تعلق میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کیسا سمجھتے ہیں کہ آپ کا تعلق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے، یہ ایک چیز ہے. دوسرے ہے کہ گھر والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ یوں تو دیکھیے تو ہر آدمی اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتا ہے. میں جتنا پیار ان سے کرتا ہوں تو دنیا میں کوئی آدمی کر ہی نہیں سکتا. لیکن پیرامیٹر تو اصل میں یہاں ہے اور گفتگو تو ادھر ہے کہ گھر والے آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. سارے پیچھے ہٹ جاؤ، بلوں میں چھپ جاؤ، ابا جی آ رہے ہیں. یہ طریقہ کامیابی کا طریقہ نہیں ہے. یہ کوئی کامیاب آدمی کا رویہ نہیں ہے. ہاں، لحاظ ضرور ہے، مطلب اب یہ پھر علیحدہ ہو جائے گی بات، لیکن لحاظ تو ہے اس چیز کا کہ بزرگ ساتھ والے کمرے میں بیٹھے ہیں تو ان تک بچوں کے شغل میلے کی آواز نہ جائے، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن کسی انسان کے بارے میں گھر والوں کا یہ سوچنا کہ یہ جو ہے یہ جلاد ہے گھر کے اندر، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. محبت اور عاطفت کا رویہ گھر والوں کے ساتھ ہے تو کامیاب ہے. اور یا جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کر رہا ہے تو کامیاب ہے. اگر گھریلو ذمہ داریوں سے اچھے طریقے سے عہدہ برا ہو رہا ہے تو پھر بیرونی ذمہ داریاں بھی ادا کرے گا. تیسرا پیرامیٹر کیا ہے کہ اس کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے. دوستوں کے ساتھ نہیں. دوستوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے، مطلب آدمی جو ہے وہ اپنے مخالف مزاج کے کسی آدمی کو دوست نہیں بناتا. دوست بناتا ہی اس کو ہے کہ جو اس کے مزاج سے میل کھاتا ہو. تو جس آدمی کے ساتھ مزاج ملتا ہو اس سے تو لڑائی جھگڑا ہوگا نہیں نا. اس کے ساتھ تو تعلق کیسا ہے یہ تو کامیابی کا ڈٹرمننٹ نہیں ہوگا. کامیابی کا ڈٹرمننٹ یہ ہے کہ جس کے ساتھ مزاج نہیں ملتا، جس کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہے، جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہے، جس کے ساتھ آپ کے معاملات صحیح نہیں چلتے، اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. دشمن کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے. دشمن کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا رویہ اپنے آپ کے ساتھ کیسا ہے. تیسری چیز ہو گئی اور آخری چیز یہ کہ انسان کا ورلڈ ویو کتنا، مطلب وہ کتنا آگے تک سوچ سکتا ہے، وہ اس کی نگاہ کتنا دور تک دیکھ سکتی ہے. جو آدمی اپنے دنیا سے جانے کے بعد اب کے آثار پر
جس نے کام کیا ہوا ہو، تو جتنا کام کیا ہوا ہوگا وہ اتنا کامیاب آدمی کہلائے گا۔ یہ چوتھا ڈٹرمنٹ ہے انسان کی کامیابی میں۔ اور یہ کچھ باتیں تھیں جن کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ان پیرامیٹرز پہ اپنے آپ کو دیکھیے۔ اچھا، پھر ایک اور بھی نظریہ ہے اس موضوع کو دیکھنے کا، یہ کسی تفصیلی گفتگو میں، مطلب سکسیس وہ موضوع ہے کہ جس کے اوپر ورک شاپس اور سیمینارز آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے، شاید یہ باتیں ان ساری باتوں کا نچوڑ ہوں، شاید کوئی ایک آدھ بات نہیں ہو جو آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہو۔ ایک اور نظریہ بھی ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ بھئی ہم تو ہیں، میں تو ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کامیابی ہے کہ میں پیسہ کما لوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کامیابی ہے کہ میں شادی کر لوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کامیابی ہے کہ میں گاڑی لے لوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کامیابی ہے کہ میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں سیاست میں آ جاؤں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے لیے کامیابی یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ ہر آدمی کا مختلف طریقہ ہے نا۔ اب یہ تو ہے ہمارا، جو آدمی اپنے آپ کو صاحب ارادہ سمجھتا ہے وہ اس نظریے سے دیکھتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم انجینئرز نہیں ہیں، ہم پروڈکٹس ہیں۔ ہم انجینئرز نہیں ہیں، ہم پروڈکٹس ہیں، ہم اس انجینئر کی پروڈکٹ ہیں، ہم کسی مشین کے اندر بنے ہیں، اور ہم ایک مال ہیں، ایک چیز ہیں جو کہ مارکیٹ میں آئے ہیں، اور اس مارکیٹ کا نام دنیا ہے۔ ہمارے بنانے والا جو ہے، جو ہمارا انجینئر ہے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ اس پروڈکٹ کا وہ بیسٹ یوز کیا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کی نظر میں اس پروڈکٹ کا کامیاب استعمال کیا ہے۔ تو خدا سے پوچھو، جس کو خدا مانتے ہو اس سے پوچھو کہ تو نے دنیا میں کیوں بھیجا۔ جو وہ جواب دے گا اس جواب کے مطابق زندگی گزار دینا کامیابی ہے۔ یہ پیرامیٹر اب نیا ہے کہ مطلب اس طریقے سے دیکھا جائے کہ انسان خود تو ایک پروڈکٹ ہے، انسان انجینئر نہیں ہے، پروڈکٹ ہے۔ تو اس پروڈکٹ نے اب دیکھنا ہے کہ انجینئر کیا چاہتا ہے۔ اور اب پھر قرآن مجید میں آپ مختلف آیات، مطلب قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک آپ پڑھیں، اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ میں اس میں یہ طے کروں گا کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں، تو آپ پہنچ جائیں گے، بہت سے نکات تک پہنچ جائیں گے، اور ایک تفصیلی بحث آ جائے گی۔ لیکن اس میں صرف میں 1 یا 2 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس پہ کوئی گفتگو بھی نہیں کروں گا، بس بڑی تیزی کے ساتھ آپ خود اس پہ غور کیجیے گا۔ قرآن مجید میں ایک مقام وہ ہے سورہ مبارکہ ذاریات کا، جس میں وہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ہم نے اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں، جن و انس کو صرف اس لیے خلق کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اس پہ گول سیٹنگ کی گفتگو میں ایک بات کریں گے اس پہ، لیکن کامیابی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سورہ والشمس کے اندر فرمایا، سورہ اعلیٰ میں بھی فرمایا، سورہ والشمس کے اندر فرمایا۔ سورہ والشمس کے اندر کیا کمال کا بیان ہے۔ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے پچھلے چند منٹ کی گفتگو میں ایک قسم بھی نہیں کھائی ہوگی۔ مجھے ایسا لگتا ہے اب دوبارہ سے جب یہ ویڈیو آ جائے گی تو شاید کہیں ایک آدھ مرتبہ، یا مطلب ایک مرتبہ ہی کہا ہوگا کہ اللہ کی قسم ایسا ہوتا ہے، نہیں کہا۔ لیکن اچھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مطلب کوئی بات ایسی تھی نہیں کہ قسم کھائی جائے، لیکن اگر میں کسی بات پہ قسم کھا لوں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات میں ایمفیسس پیدا ہو رہا ہے نا، میں بات کو ایمفیسائز کر رہا ہوں، بات پہ زور دے رہا ہوں، بات میں جو ہے وہ زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا کہ یار یہ آدمی تو ویسے بھی جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اگر یہ قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، جس سے عظیم تر کوئی ذات نہیں ہے، وہ سورہ شمس کے اندر 11 قسمیں کھا رہا ہے، 11 قسمیں، وہ میں سنا بھی سکتا ہوں، لیکن ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں سے شروع ہوتا ہے، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا اور اس کی گروتھ کا سامان فراہم کر دیا۔ تزکیے کے 2 معنی ہیں، ایک ہے پاکیزگی، صفائی کرنا، اور دوسرا ہے پرورش کا انتظام کرنا، یعنی کہ اس کی اپ برنگنگ کے لیے اہتمام کرنا، اس کو پالنا۔ تو نفس کو مارنا نہیں ہے۔ یہ کہیں انسٹاگرام پہ کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ نفس کو مار کے بھی خوشی نہیں مل رہی تو کیا کریں؟ اس لیے کہ نفس کو مارنا تو تھا ہی نہیں، آپ روکھی سوکھی زندگی کی طرف آ گئے، آپ کو خوش رہنے کے لیے بھیجا گیا تھا، نفس کو پروان چڑھانا تھا نفس کو، اور
اس کی پاکیزگی بھی ساتھ ساتھ کرنی تھی. یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی جب آپ دیکھیں گے کہ باغ میں گارڈنر جو ہے، جو باغبان ہے، وہ ایک طرف درخت کو کی زائد شاخوں اور پتوں کو کاٹ بھی رہا ہے اور اس کو پانی بھی ڈال رہا ہے کہ یہ پھلے پھولے. وہ چاہتا ہے کہ یہ بڑھے بھی صحیح اور یہ جو ہے ادھر ادھر سے کٹ بھی جائے. جو زائد پتے ہیں، زائد پھول ہیں، جو زائد شاخیں ہیں، وہ کٹ بھی جائیں. تو جو ضرورت کے علاوہ ہے اس کو کاٹ دینا ہے، اور جو اپنی پرورش کے لیے ضروری ہے اس سارے مواد کا اہتمام کرنا ہے. یہ ہے تزکیہ. یہ فرمایا اللہ نے کہ قد افلح من زکاہا، کامیابی اس کے لیے ہے کہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس کے پھلنے پھولنے کا بھی انتظام کیا، سیلف گروتھ کا بھی اہتمام کیا، اور اس نے اپنی غلط عادات اور غلط ہیبٹس کو ختم بھی کر لیا. وقد خاب من دساہا، اور جس نے اس تزکیے کا اہتمام نہیں کیا وہ ناکام ہو گیا. آپ نے اور میں نے طے کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.